أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ نمبر کا دوسرا رکوع ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک متقی لوگوں کو ان کی کامیابی حاصل ہونے والی ہے، کامیابی کی جگہ پہنچنے والے ہیں۔ مفاز میں کامیابی اور کامیابی کی جگہ، تو وہ جگہ ہے، باغ ہیں جس میں جو ہے انگور ہوں گے، یعنی مختلف قسم کے پھل ہوں گے، اور جہاں نوجوان خوبصورت عورتیں، ہم عمر عورتیں ہوں گی، اور مختلف قسم کی جو ہے پیالے جو ہے چھلکتے ہوں گے۔ نہ وہاں وہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ جھوٹی بات سنیں گے۔ یہ بدلہ ہے تیرے رب کا دیا ہوا حساب کے ساتھ۔ وہ رب ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اور بڑی رحمت والا ہے، اور اس سے کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ رب ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، اس کے درمیان جو اس کا رب وہی ہے، اور بڑی رحمت والا ہے کہ اس کی قدرت کے آگے کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جس دن کے کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے صف بصف، کوئی نہیں بولے گا مگر وہی جس کو رحمان اجازت دے، اور بالکل صحیح بات کہے گا۔ یہ وہ دن ہے جو بالکل برحق ہے، انہیں آ کر ہی رہنے والا ہے۔ بس جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ ہے، اس کو اپنا ٹھکانہ بنا لے اپنے رب کے پاس۔ ہم نے تم کو ایک بہت بڑی قریب آنے والی عذاب سے ہم نے تم کو ڈرا دیا ہے۔ جس دن انسان آدمی دیکھ لے گا کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں نے بھیجا ہے، اور کافر اس دن یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ سورہ نبا، نبا کے معنی عظیم خبر، تو قیامت سب سے بڑی عظیم خبر ہے۔ وہ اللہ کے رسول دینے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے کھلا ڈرانے والا ہوں، ایک سخت عذاب کا تم کو ڈرانے والا ہوں۔ پورے اپنے خاندان لوگ جمع کیا تھا، پورے تفسیر حدیثوں کے اندر آتی ہے، پورے جو مختلف قبیلے کو جمع کیا، تم اپنے آپ کو بچاؤ، ہر ایک کو الگ الگ قبیلوں کو بولے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اے محمد کی بیٹی فاطمہ تو اپنے آپ کو بچا، میں تیرے کام نہیں آ رہا ہوں، اے محمد کی پھوپھی صفیہ تم اپنے آپ کو بچا، میں تمہارے کام آنے والا نہیں۔ ایک ایک آدمی کو الگ الگ بولتے رہے، ایک قبیلے کو الگ بولتے رہے، بنو کا بن مرہ، بنو لوئی، جو الگ الگ قبیلے سب کو بولے تم اللہ اپنے آپ کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ تو کس طرح بچانا ہے؟ ایمان لانا ہے، کفر سے، شرک سے بچنا ہے۔ تو یہاں وہی بات آ رہی ہے، ان المتقین، متقین کی بیسک صفت کیا ہے؟ کفر سے، شرک سے بچنے والا۔ ایمان لائے تو کفر نہیں رہا، لیکن ایمان لا شرک کر سکتا ہے، اس لیے ہمارے ایسے میں شاعری نے یہ لکھا ہے کہ شرک سے بچے آدمی، ایمان لائے بات تو شرک سے، ایمان کفر کی ضد ہے، اب کفر سے تو بچ گیا، لیکن کفر سے بچنے لوگ ہیں، معلوم ہے کفر سے بچنا بھی بہت مشکل ہو گیا لوگوں کو، کفر کے کلمات بالکل نکالتے رہتے ہیں زبان سے۔ تو متقی کی بیسک صفت کیا ہے کہ کفر کا عقیدے، کفر کے عقیدے بھی اعمال بھی۔ کوئی آدمی بغیر اس کے کسی اس کو سجدہ کرتا ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے لیکن کافر ہو جائے گا، کسی مورتی کو سجدہ کرتا ہے، یہ ہمارا کیا نہیں، چپ کرنے کا، سب کے ساتھ کرنے کا تو کافر ہو جائے گا۔
مانتا نہیں اسے، میں کیا مانتا ہوں صاحب اسے، چپ کرنے کا انہوں کرتے ہیں ہم کرنے کے ساتھ. تو کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو کافر ہو جائے گا. تو متقی لوگ جو ہے کل کامیابی کی جگہ پہنچ جائیں گے، ان کو کامیابی ملے گی. بے شک خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی کامیابی ہے. ان کو کھانے کے لیے جو ہے باغ ہوں گے جس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوں گی، اور ان کو دل بہلانے کے لیے کیسی عورتیں؟ کوائب ترابا. کوائب کے معنی بالکل نوجوان. تو عربی میں جو لفظ ہے جن کی نوجوان ایسے ان کے سینے ابھرے ہوں گے. کوائب کے معنی وہ عورتیں جن کی سینے ابھرے ہوں گے. تربن اطراب، اطراب ترب کی جمع ہے، جو بالکل ہم عمر ہوں گی. یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمام لڑکیاں، تمام عورتیں ہم عمر ہوں گی یا شوروں کی ہم عمر ہوں گی. ایک دم چھوٹی بچی ہے، اسے اس کا خیال الگ، اس کا خیال جمتا نہیں ہوتا. بڑی عمر کی اسے جمتا نہیں. قریب قریب ہم عمر رہی تو ذرا خیالات میں جو ہے یکسانگی پیدا ہوگی. نہیں، خیالات میں جو ہے چھوٹی بچی ہے، 25 سال 30-40 سال کا آدمی ہے 10 سال کی لڑکی کرے تو وہ بچی کے بچپن ہی خیال رہتے ہیں، اس کے خیالات پختہ رہتے ہیں. دونوں میں ہنگامگی نہیں پیدا ہوتی. تو یہاں جو ہے دونوں بھی باتیں، یہ تمام جو عورتیں ہوں گی وہاں ہم عمر ہوں گی یا شوروں کی ہم عمر ہوں گی، نوجوان رہیں گی. اب نوجوان ہے، پھر نوجوان ڈھلے گی نہیں، یہ بھی سمجھو. یہ بھی کہ لوگ سمجھو کیا جوان ہے کہ ہمیشہ جوانی رہے گی. جو جوان ہے جوانی رہے گا، جوانی نہیں ڈھلے گی اس کی. پکاسن دیا کا مختلف چیز پینے کی جو ہے، کبھی جو ہے سلسبیل کا چشمہ پلایا جائے گا، کبھی جو ہے شہد پلایا جائے گا، کبھی مختلف قسم کے پہلے چھلک رہے ہوں گے وہاں پر. لا یسمون، پھر یہ سب کچھ ہے لیکن سب رہنے کے بعد بھی کیا آتی بیکار بات. وہ انسان بیزار ہو جاتا ہے. جنت میں جانے والوں کا مزاج اللہ تعالیٰ ایسا صاف بنائے گا کہ وہ بیکار بات سننا نہیں پسند کریں گے. دنیا میں تمام وہ ہم ان اللہ مورزون، وہ لغویات سے اعراض کرتے رہیں گے دنیا کے اندر. وہاں جا کر لوگوں بات سنت کیسا؟ دنیا میں جائیں دیکھو بیکار باتیں چلیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جھوٹی باتیں چلیں. تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہاں کوئی جھوٹی بات سنیں گے نہ بیکار بات سنیں گے. تو فرمایا جا رہا ہے یہ جزا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ کی عطا بھی ہے. بظاہر تو تمہارے اعمال کی جزا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. تمہارے اعمال کتنے ہیں، کیا ہیں؟ تمہارے اعمال تو لمیٹڈ تھے، وقتیہ تھے، لیکن اللہ نے ہمیشہ کے لیے جزا دی. یہ دیکھو یہ اللہ کی عطا ہے، پرماننٹلی اب تم رہیں گے. چند دن انجوائے کر کو اب جاؤ سے ہوا تو تمہارا کیا کر رہے تھے تلے ہو جاؤ رہے، ایسا نہیں ہے. مستقلاً وہاں جو ہے جنت پہ رکھ دیا جائے گا. ساری نعمتیں برقرار رہیں گی اور نعمتوں میں زیادتی ہوتی رہے گی. نعمتوں کا تنوع پیدا ہوتا رہے گا، ویرائٹیز آتے رہیں گے. یہ ہے. تو وہ رب کیسا ہے؟ تیرے رب کی جزان میں رب کے، تیرے رب کی طرف سے یہ عطا ہے. اور تیرا رب کیسا ہے؟ رب تمہارے رب نہیں، اللہ بھی مخاطب ہے. اس کے بعد تمہارا رب نہیں، زمین آسمان کا اور زمین سب کا رب ہے وہ، اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بے انتہا رحمت والا رب ہے. اس کی قدرت ایسی کہ اس کے سامنے بول نہیں سکے گا. آج لوگ سمجھیں جا کے محبوس میں جا کر اللہ کو پڑھ دیں گے بازو. کیسی بات ہو سکتے ہیں لوگ، عجیب عجیب باتیں بول. کوئی بول نہیں سکے گا وہاں پر اللہ کا. اللہ کے رسول جو شفاعت کی حدیث ہے، پورے لوگ محشر میں جب پریشان ہوں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس کہیں گے. آدم علیہ السلام بولیں گے نہیں میں وہ تو یہ کھا لیا تھا بھائی، میں اب بول سکتا نہیں اللہ تعالیٰ کو. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. نوح علیہ السلام بولے ان کے میں بیٹے کے پاس سفارش کر رہا تھا، میں آج اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتا. تو ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے. آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے ہاں میں ہی آج شفاعت کبریٰ کا مقام مجھے حاصل ہے، میں اللہ کے حضور آؤں گا اور سجدے میں سر ڈالوں گا. یہ دیکھو جا پڑھ کو بیٹھ کو بخشش کراؤں گا. یہ نہیں ہے تصور معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، شفاعت کبریٰ کا مقام آپ کو حاصل ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے. اب اللہ وہاں کا صحیح من جو ہے ہم کو معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر پرجمان رہیں گے، فرشتے پرے باندھے ہوئے بازو ٹھہرے ہوں گے اللہ کے. تو اللہ کے رسول سوچنے میں گر جائیں گے. کتنا ہے؟ 1 ہفتہ یا عشرہ، 1 ہفتہ یا عشرہ سجدے میں رکھیں گے اور اللہ کی وہ تعریف بیان کروں گا میں جو مجھے معلوم نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے الہام کریں گے کیسے اللہ کی تعریف کرنا. کیا اپلیکیشن لکھنا بولتے ہیں، کیسا اپلیکیشن لکھنا ہے وہاں دیتے ہیں اپلیکیشن. کیا
کیا لکھنا جی کیا لکھنا نہیں ہوا جائے بات معلوم ہوتا ہے آفس جاؤ نہیں تو فارم دے. تو اللہ کی تعریف کیسے بیان کرنا وہ الفاظ مجھے آپ معلوم نہیں. اللہ اس وقت الہام فرمائیں گے ان الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا. یہ دیکھو پھر ایک ہفتے کے بعد اللہ کے یا محمد ارفع سر اٹھاؤ سل تو وشفت شفا, تم سوال کرو تمہارا سوال پورا کیا, تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. تو میں کہوں گا امتی امتی اللہ میری امت کو. تو اتنے جو گناہ کیے ہیں ان کو نکالو, جا کے اللہ کے گناہ جتنے گناہ کرنے والے نکالیں گے. پھر دیکھو ابھی بہت سارے بچے ہیں وہاں, پھر اور آؤں گا اور آ کر 4 مرتبہ ایسا ہے 4 مرتبہ اللہ کے رسول اڑ کو بیٹھنے کا سوال نہیں ہوا معلوم ہے نہیں. یہ محبوس منی کے اڑ بیٹھے تو ہو گئے اللہ کو اللہ کے رسول کا یہ حال ہے. کوئی بزرگ کیا کر سکتا ہوں. تو لا یملک من الخطاب, بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں, کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے اللہ سے. جس دن کے کھڑے ہوں گے روح, تو روح ایک مخلوق ہے الگ, اللہ کی بہت بڑی فوج ہے. یہاں تفسیر میں لکھا ہے روح کیا ہے. روح سے مراد مفسر لکھا کہ جبریل امین بھی ہے, روح امین ان کا یہ بھی لفظ ہے. بعض روایت میں ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم لشکر ہے جو فرشتے نہیں ہیں, وہ ایک الگ لشکر اللہ تعالیٰ کا, اس کے لشکر کو ہی جاننے والا ہے. ما یعلم جنود ربی الا ہو, تیرے رب کا لشکر کون ہے اللہ ہی جاننے والا ہے. کتنا لشکر ہے, فرشتے کتنے ہیں, وہ کتنے ہیں, سب لشکر اللہ تعالیٰ کا. تو سب کھڑے ہوں گے, فرشتے کھڑے ہوں گے, روح کھڑی ہوں گی, روح کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون, کوئی بات نہیں کر سکے گا. الا من اذن له الرحمن, بولو جتنا کیا بولا پرمیشن دی جائے گی. وہ پرمیشن تک بات نہیں کریں گے معلوم ہے, اڑ کو بیٹھنے کے بعد دور نہیں ہوتی یو آر پرمیٹڈ, ذرا بولو کیا بولنا ہے اللہ. تو بعد میں ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام سے شفاعت کریں گے, اس کے بعد جو ہے علماء کرام سے شفاعت کریں گے, اس کے بعد شہداء شفاعت کریں گے. یہ اسٹیج بائی اسٹیج ہونے والی بات ہے. اور کیا ایسی بات نہیں بولیں گے اللہ بہت نیک تھا, نیک تھا تو اس کی شفاعت کی ضرورت کیا ہے. وقال الصواب, بالکل صحیح بات کرے گا, کوئی آدمی غلط بات نہیں کر سکے گا اللہ کی حضور. ذالک الیوم الحق, یہ دن ہے برحق. یہ کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے, یہ کوئی بمپر بات نہیں ہے, بالکل یقینی آنے والا ہے. یوم ینظر المرء فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لو, اللہ سے تعلق جوڑو, اپنے ایمان کو درست بناؤ, اعمال صالح کرو, تمہارا ٹھکانہ اللہ کے رب تمہارے رب کے پاس ہوگا. انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم نے قریب آنے والے عذاب کو ڈرا دیا ہے. تم دور سمجھ رہے ہو لیکن بہت نزدیک ہے. اس وقت انسان سوچے گا کیا دنیا میں کتنا رہے بھائی, پوچھے کیا ایک دن یا ایک آدھا دن رہ کے دنیا میں, یہ سمجھے گا پوری دنیا کی مدت. پھر جو اس میں تھا برزخ میں تھا خرب میں, وہ سب پوچھے تو کتنا رہیں گا. لم یلبسوا الا عشیۃ وضحیٰ, ایک شام ایک صبح رہیں گے. دیکھو تک بہت کتنے دن رہے, میں 15 دن رہے, 20 دن رہے. یہاں دنیا میں گونگ جاگ بولتے نہیں, بہت دن رہے. تو دنیا میں پوچھا جائے گا کتنے دن رہے تم دنیا میں, تو یہ کہیں گے کہ شاید ایک رات ایک دن رہیں گے, ایک صبح شام رہیں گے بس. یوم ینظر المرء, اس دن آدمی دیکھ لے گا ما قدمت یداہ. تو اس کی تفسیر نے فرمایا کہ انسان جو کچھ بھی کیا اس کو دیکھ لے گا. اتنے نیکیاں اتنے بدیاں نہیں, جو تمہارا کام کیا وہ بھی سامنے تمہاری تصویر آ جائے گی وہاں سے. یہ کر رہا تھا, اب دیکھتے نا ایک آدمی کی ویڈیو فلم بن رہی, نہیں چاہیے کیا کرتا ہوں, انکار کیا کرتا ہوں, میں چنتیاں کرنے والا. جو اعمال کیے وہ مجسم شکل میں آ جائیں گے. تو اب ویڈیو آ گیا, انکار نہیں سکے. جیسا انسان کیا کیا کرے, لاکھ دکھا ویڈیو فلم انکار کریں گے کیا, دیکھ بات پوچھ ہے اور کیا رہے دیکھ آئیں گے. تو ویسی ہی فلم آ جائے گی تمہاری, اعمال مجسم شکل میں آ جائیں گے. وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے, وہ کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. نیکی بدی کا الگ حساب ہو, دفتر کے اندر ہے وہ الگ ہے. کسی اتنے مارکس ملے, اتنے مارکس, پازیٹیو مارکس نیگیٹو مارکس دو ہیں معلوم ہے. وہاں بھی لوگ صرف پازیٹیو مارکس, نیگیٹو مارکس بہت نہیں. جتنے گناہ ہیں سب نیگیٹو مارکس ہیں معلوم ہے نہیں. تو یہ سب حالات دیکھ کر تو شفاعت کا دور چلتا رہے گا. تو جو بھی صاحب ایمان ہے, جس نے شرک نہیں کیا ہے, کفر شرک نہیں کیا ہے, اس کو نکال لیا جائے گا. تو کافر تو بچ جائیں گے اس سے. اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے حساب لیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ خالق و مالک ہے ساری چیزوں کے, تو جو غیر مکلف مخلوق ہے جانوروں کا بھی حساب لیں گے. ایک سینگ والی بکری ہے, بیر سینگ والی کو مارا ہے, اس کا بھی حساب لیا جائے گا. سب کا حساب ہے, اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اس کے بعد کہا جائے گا کہ سب جانوروں کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیں گے, جاؤ تو مٹی بن جاؤ.
کافر اس وقت تمنا کرے گا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ارے ہم نہ بھی مٹی بنائے تو کیا اچھا ہوتا ہے۔ کافر یہ تمنا کرے گا اس دن، کاش کہ ہم کو بھی اللہ مٹی بنائے تو کیا اچھا ہوتا ہے۔ یعنی بےحس ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اتنے سخت عذاب میں پڑے گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو آخر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔